کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی زندگی میں آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے کہ آپ قانون کے محافظوں سے رابطہ کر لیں، اور یہ ایک نارمل بات ہے۔ یہ قانون کے محافظ ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں، اور ہمارے امن کو قائم رکھنے والے ہمارے وہ ساتھی ہیں۔ اسی طرح سے پنجاب پولیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ ان کے بارے میں عجیب و غریب رویہ اپناتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ذرا دیکھیں، تسلی سے سوچیں، تو یہی وہ ہمارے بھائی ہیں جن کی وجہ سے، یہی وہ ہمارے قوم کے سپوت ہیں کہ امن و امان قائم رہتا ہے اور جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کے لیے ہمیشہ سرکردہ رہتے ہیں۔ میرا اپنا ذاتی ایک مشاہدہ ہے، کچھ ماہ پہلے ایک ایسے معاملہ درپیش ہوا اور مجھے سہارا لینا پڑا قانون کا، اور آپ یقین کیجئے میں نام لینے میں بالکل یہاں پہ کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کروں گا۔ ڈی ایس پی میاں قدیر صاحب، جو کہ کوتوالی میں ان دنوں اپوائنٹڈ تھے، انہوں نے مجھ سے خود رابطہ کیا اور مجھ سے کہا کہ نظام صاحب بتائیے یہ معاملہ آپ کا سامنے آیا ہے تو کیا ہے یہ ساری ڈیٹیل۔ میں نے جب پیش کی تو جب دوسری پارٹی کی جانب سے جو کہا گیا تھا، جو کہ سراسر غلط تھا، میرے جائے بغیر، میرے کہیں کچھ کیے بغیر انہوں نے آن کال ساری چیزیں کی، اور میرے جو معاملات جو ٹھیک جائز بات ہونی چاہیے تھی اس کو انہوں نے حل کر کے دیا۔ ایسے لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، یہی وہ لوگ ہیں جو امن و امان قائم کرتے ہیں۔ ایسے ہی یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آج تک جب سے پولیس ڈپارٹمنٹ قائم ہوا ہے، 1700 کے لگ بھگ ایسے پولیس جوان ہیں جو ماؤں کے بیٹے ہیں، ایسی بیویوں کے شوہر ہیں، ایسے بچوں کے والدین ہیں، اس قوم کے سپوت ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور یہ پیش اس لیے کیا ہے کہ ہمارے ملک کا امن و امان قائم رہے، ہمارے شہروں کا امن و امان قائم رہے، آپ کے اور میرے گلی محلوں کا امن و امان قائم رہے۔ کہیں نہ کہیں اگر کوئی غلطی کوتاہی رہ بھی جاتی ہے تو ہم پورے ڈپارٹمنٹ کو، پورے ادارے کو غلط نہیں کہہ سکتے، وہ کسی انڈیویجول کا تو اپنا ایک کارنامہ ہو سکتا ہے جس سے باقی سب کے لیے بھی انگلیاں اٹھتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں آج کی مثال اگر ہم لے لیں تو جیسے میں ٹول پلازا سے گزر کے آتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ آج بھی وہ اسی طرح مستعدی سے کھڑے تھے، کیونکہ آج ایک کال بھی ہے، تو وہ اپنی اپنی جگہوں پہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب کوئی وی آئی پی پروٹوکول چل رہا ہوتا ہے تو پہروں کھڑے رہتے ہیں یہ پولیس کے جوان، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ دھوپ دیکھتے ہیں، نہ بارش دیکھتے ہیں، اور یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ چند دن پہلے جو پروٹوکول کا ایک پورا شہر بھر میں ایشو تھا، آپ یقین کیجئے صبح سے لے کے رات تک میں نے اپنے ان پولیس کے جوانوں کو دیکھا کہ جہاں جہاں ان کو پوائنٹ کیا گیا تھا اس سارے روٹ پہ یہ لوگ اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ کبھی ایسا موقع ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کے شہروں میں جہاں پہ بہت زیادہ اس طرح کے جرائم پیشہ عناصر آئے روز اپنی وارداتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ پولیس جب اپنا کارنامہ سر انجام دیتی ہے، جو پولیس مقابلے ہوتے ہیں، ابھی ایک اور سی سی ڈی ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے۔ اسی طرح سے جرائم پیشہ عناصر کو ختم کرنے کے لیے ان کو جب آپ گزرتے ہیں ایسے وقت میں سے یا ایسی جگہ سے یا ایسے ادوار میں سے جہاں پہ آپ کو امن و امان خطرے میں نظر آتا ہے، تو یہ پولیس کے جوان آ کے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ پولیس کے ہمارے جوان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ 4 اگست کو ہم نے دیکھا کہ یوم شہداء کے حوالے سے جو پولیس کے تھے ان کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا، اس کے حوالے سے بات بھی کی گئی، جو آئی جی پنجاب ہیں ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ بھی دی گئی، ہمارے جو ہائر آفیشلز ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم پاکستان، ان کی جانب سے بھی باقاعدہ نوٹس دیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ جو شہداء، پولیس کے شہداء ہیں، جو ان کے وارثان ہیں، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اپنی ذمہ داریوں کو سر انجام دیتے ہوئے، ان کی فیملیز کے لیے یہ مراعات رکھی گئی ہیں، جو پیچھے رہ گئے ان کے ورثاء، ان کے لیے یہ گریجوٹی رکھی گئی ہے، ان کو یہ فنڈز مل سکتے ہیں، ان کے بچوں کے لیے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بینیفٹس رکھ دیے گئے ہیں، جو والدین، جو بوڑھے والدین ہیں ان کو گورنمنٹ کی جانب سے اب یہ فائدہ ملے گا۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اسی پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نمائندہ پنجاب پولیس واجد عباس صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے، لیکن آپ کو میں کل کی ایک اور ہیپننگ بتاؤں۔ اس میں یہ تھی کہ جیسا شہداء کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہماری ریاست کی بنیاد میں ہم کبھی ان کو فراموش نہیں کر سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بم بلاسٹ والا ایک سپیل چل رہا تھا 1 دہائی پہلے، تو آپ دیکھتے تھے کہ پولیس کے جوان پہلے کھڑے ہوتے تھے۔ مال روڈ کا آپ کو یاد ہوگا، داتا دربار کا آپ کو یاد ہوگا، ماڈل ٹاؤن کا آپ کو یاد ہوگا۔ یہ وہی سارا ایرا ہے کہ جہاں پہ سب سے آگے ایک قدم پہلے ہمارے پولیس والے جوان کھڑے ہوتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سگیاں پہ ایک دفعہ جو بلاسٹ ہوا تھا اور وہاں سے ایک گاڑی آئی تھی، تو ہمارے نوجوان جو پولیس کے جوان تھے ان کو ہی نشانہ بنایا گیا تھا، ان کو ہی ہٹ کیا گیا تھا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب کبھی ایسا ہوتا ہے پولیس مقابلے کا کہیں معاملہ درپیش ہو جاتا ہے تو ہمارے پولیس کے وہ جوان سب سے آگے ہوتے ہیں
اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر ویڈیوز ایسی وائرل ہو رہی ہوتی ہیں کہ اگر کہیں پہ ڈکیتی، راہزنی اور اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو پولیس والے اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، پولیس کے جوان پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہیں نہ کہیں پولیس کے جوان خود بھی زخمی یا شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم نے تھوڑی سی بات کرنا ضروری سمجھا کہ پولیس کے شہداء کو سلام پیش کرنا بڑا ضروری ہے، اور جہاں پہ بھی آپ پولیس والا دیکھا کریں گھبرایا نہ کریں، پریشان نہ ہوا کریں، ہنس کے مسکرا کے، جیسے اس طرح ابھی ان کو جو احکامات ہیں ہمارے ٹریفک پولیس والے ہوں یا ہمارے قانون نافذ کرنے والے پولیس کے اپنے جوان ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آ کے آپ کو کہیں گے سر السلام علیکم، سر کتھوں آ رہے ہو، سر کدھر جا رہے ہیں۔ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے ہی محافظ ہیں اور ہمیں ان سے اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ جس طرح کبھی کبھی میں یہ کرتا ہوں کہ گرمی میں جب گزر رہا ہوتا ہوں، اکثر جب میں موٹر وے سے نیچے اترتا ہوں تو ہمارے ٹھوکر والے جو ایگزٹ سے ہم نکلتے ہیں وہاں پہ پولیس کے جوان کھڑے ہوتے ہیں، تو گرمی ہو سردی ہو وہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، امن و امان کے لیے وہ گاڑیوں کو، ٹریفک کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی پانی کی ایک ٹھنڈی بوتل پیش کر دی، کبھی جوس کا کوئی ایک پیکٹ دے دیا، کیا فرق پڑے گا؟ یہ ہمارے ہی دوست ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی ساتھی ہیں۔ کبھی کبھی یہ نیکی بھی کر لیا کریں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس پہ بات مزید بھی جاری رہے گی، لیکن یہاں پہ ایک وقفہ ہے اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ ری جوائن کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملک بھر کی طرح پنجاب میں بھی یوم شہداء جو پولیس ہیں ہمارے 4 اگست 4 اگست بڑے اچھے اور عقیدت و احترام سے منایا گیا ہے، جس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان نے خاص نوٹ بھی دیا اور کہا کہ یہ قوم کے سپوت ہیں، یہ قوم کے جوان ہیں جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور امن و امان کو قائم رکھتے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے ہیرو ہیں، یہ ہماری نیشن کے ہیرو ہیں، اور اسی پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نمائندہ پنجاب پولیس واجد عباس صاحب، ان کو ویلکم کریں گے شو میں اور ان سے گفتگو کریں گے۔ واجد عباس صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ سر تھینک یو ویری مچ فار دا ٹائم، شکریہ آپ نے وقت نکالا ہے۔ ہم آپ ہی کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ جیسے جوانوں کی ہی بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور سب سے پہلے تو میں ٹریبیوٹ آپ لوگوں کو دوں گا، آپ کو ہی دوں گا کہ آپ سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، کوئی ڈیزاسٹر ہو، کوئی ہیپننگ ہو، آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے ملک، ہمارے صوبے، ہمارے شہروں کے امن و امان کو قائم رکھتے ہیں۔ میری طرف سے پرسنلی آپ کو سلام ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ آج سر یہ فرمائیے گا، جب ہم شہداء کی بات کرتے ہیں تو پولیس اہلکاروں کو یاد کر رہے ہیں ہم آج، جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، جنہوں نے عوام کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو سب سے پہلے رکھا۔ ان کی قربانی کو ادارے کے اندرونی سطح پر کیسے دیکھا جاتا ہے؟ آپ جو کہ ادارے کے اندر موجود ہے، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور بہتر بتا پائیں گے ہمیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکریہ کروں گا کہ آپ نے ہماری باتیں بھی شروع کی۔ دیکھیں ہمارے جو یوم شہداء 4 اگست جی یہ پورے پنجاب میں منایا جاتا ہے۔ جی صرف پولیس کو ٹریبیوٹ کرنے کے لیے یہ منایا جا رہا ہے، جس میں ہم یہ آپ کو بتائیں کہ ہماری قربانیوں کی وجہ سے عوام سکھ کا سانس بھی لے رہی ہے اور سکھ کی نیند بھی سو رہی ہے، کیونکہ ہمارا فرض اولین جون سا ہے وہ جان کی عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہم اگر آپ کی جان و مال کی حفاظت صحیح طرح سے نہ کر سکیں، ہم نہ ہو سکیں، تو یہ جو معاشرے میں بے سکونی اور انتشار پھیلانے والے عناصر ہیں، یہ پھر آپ کو پتا ہے کہ عوام کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، عوام کا سکھ بھی اور چین بھی یہ خراب کر سکتے ہیں۔ جی جی اچھا سر، جس طرح ابھی پولیس کی ہم آپ ہی کی بات کریں، اکثر اگر ہم اپنے اس سوسائٹی کا ذکر کریں، ایک ڈر پایا جاتا ہے، اکثر تنقید ہم اپنے توپوں کے رخ ادھر رکھتے ہیں اپنے پولیس کی جانب بھی کہ ہر چیز خراب ہو رہی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ جب ہم شہداء کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہی پولیس ہے جو ہمارے امن و امان کو قائم کرتی ہے۔ اس پہلو کو ہم اجاگر کرنے میں، الیبریٹ کرنے میں کہاں کمی کرتے ہیں؟ آپ بہتر بتا سکیں گے، کیونکہ آپ کو فیل ہوتا ہوگا کہ یار ہم دن رات 22 گھنٹے 24 گھنٹے سم ٹائمز 36 گھنٹے تک جا کے ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہمیں سراہا نہیں جا رہا ہوتا۔ کمی کہاں پہ ہے؟ کمی کسی جگہ میں پولیس میں جب دو پارٹیوں کے درمیان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ایک خوش ہوتی ہے، دوسری نہ خوش ہوتی ہے۔ اچھا، ایک جسے انصاف مل رہا ہوتا ہے، جسے نہ مل رہا ہو وہ کہتا ہے جی کہ مجھے انصاف نہیں ملا، جی سے وہ بدگمانیاں شروع ہو جاتی میں ان کی دور بھی ہو جاتی۔ اچھا، حالانکہ ہم بھی وہی جو وہ خود ہیں،
صرف ہم نے وردی ڈال کے ان کی خدمت کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دو پارٹیوں کو اگر آپ ایک کو راضی کر لیں دوسری کبھی بھی راضی نہیں ہوتی. جس کے حق میں فیصلہ ہو گیا میرٹ پہ وہ راضی ہے، اور جس کے حق میں فیصلہ نہ ہوا میرٹ پہ وہ راضی نہیں ہے. وہ راضی نہیں. اچھا سر، یہ تو بڑی لاجک والی بات بھی ہے. اس سے تھوڑا سا آگے چلیں تو میں چاہوں گا کہ آپ چونکہ اس ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں، دہشت گردی ہو یا کوئی ایسا واقعہ ہو، کوئی ڈیزاسٹر ہو، کوئی ناگہانی صورتحال ہو، ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن میں ہوں گی. کچھ بتائیے اپنی عوام کو، ہمارے دیکھنے سننے والوں کو یاد کروائیے کہ ایسی صورتحالوں میں جان کے نذرانے بھی دیے ہیں پولیس نے، اور آج بھی اسی طرح سے مستعدی سے اور ہمت سے کھڑی ہے. اس میں میں آپ کی وساطت سے صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک پولیس جوان اور افسر جی تقریباً 4 یا 5 گھنٹے کی نیند لے کے جی 20 گھنٹے وہ مسلسل ڈیوٹی دیتا ہے. اس نے کورٹ کچہری بھی دیکھنی ہوتی ہے، عوام کے ساتھ بھی دیکھنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے معاملات ہوتے ہیں انہوں نے. جی رات کو جب آپ لوگ ہو جاتے ہیں تو صرف پولیس جاگ رہی ہوتی ہے اس وقت. جی آپ کی حفاظت کے لیے وہ روڈوں پہ گشت بھی، ڈاکوؤں کا، چوروں کا، ڈکیتوں کا مقابلہ وہ کرتی ہے. اسی لیے وہ اپنے پیاروں کی پرواہ کیے بغیر اپنی سب جو آپ کے لیے قربان کرتی. انہی قربانیوں کو عوام میں بتانے کے لیے ہم یہ 4 اگست کا دن مناتے ہیں جی اور شہداء کے ورثاء کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس میں نہ صرف ہم بلکہ عوام بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا سر، واجد عباس صاحب یہ بتائیے کہ جو شہید ہو گیا وہ تو جان نچھاور کر کے چلا گیا، اپنے ملک پہ، اپنی قوم پہ، اپنے شہر پہ، اپنے لوگوں پہ، اپنے پیاروں پہ جان نچھاور کر کے شہید ہو گیا، رتبے پہ فائز ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے پسماندگان رہ گئے، ورثاء رہ گئے، اہل خانہ رہ گئے. ان لوگوں کے لیے گورنمنٹ کی جانب سے کیا فلاحی اور اصلاحی اسکیمیں ہیں وہ بھی بتائیے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم اپنے شہداء کو، پولیس کے شہداء کو تنہا نہیں چھوڑتے، ان کی فیملیز کو تنہا نہیں چھوڑتے ہم پیچھے. جی آپ جس طرح جانتے ہیں کہ شہید زندہ ہوتے ہیں جی اس کے لیے ہمارے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے جو اقدامات شہداء کی فیملی کے لیے مزید دیے ہوئے ہیں وہ شاید کچھ آپ کو پتا ہو کچھ نہ ہو. ہم ان کی مکمل نگہداشت ڈپارٹمنٹ کے ذمہ ہوتی جی لے کے جیے جاتے ہیں. پہلے میں نے آپ کو بات بتایا کہ وہ شہید زندہ ہوتے ہیں تو زندہ کی سیلری بھی چل رہی ہوتی ہے، بچوں کی کفالت، بچوں کے اسکول کے اخراجات، بچوں کے ہاسپٹلٹی، جو چیزیں بھی ہیں ساری ڈپارٹمنٹ خود کرتا ہے اپنی طرف. ویری گڈ. انہیں کبھی بھی احساس نہیں کمتری نہیں ہوتی کہ ان کے سر پہ باپ، بلکہ ان میں ایک احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ کے باپ نے وہ قربانی دی ہے جو عام لوگ نہیں دے سکتے. یقیناً یقیناً. اور پھر اس میں ایڈ آن یہ بھی ہے کہ بچہ ہو یا بچی اگر وہ اس اہلیت کے قابل ہو جائے تو ڈپارٹمنٹ اس کو اون بھی کر لیتا ہے اگر وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرنا چاہے. ایسا ہی ہے؟ بالکل. شہید کے یہ وہی مخصوص کوٹا ہے جی کہ وہ شہید کے بچہ جس طرح جب چاہے 18 سال سے اوپر ہونی ہے اس کے معیار کے مطابق وہ ڈپارٹمنٹ جون سا ہے وہ جوائن کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک چیز مجھے بتائیے اور میں چاہتا ہوں کہ ذرا واضح کر کے بتائیے گا، پولیس سے ڈرنا نہیں چاہیے، پولیس سے پیار کرنا چاہیے. ہماری عوام میں خوف کیوں پایا جاتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ جڑیں، ہمارے لوگ ہمارے ہی لوگوں سے جڑیں. آپ ہمارے لوگ ہیں، ہم آپ کے لوگ ہیں، آپ ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوتے. ڈر کیوں ہے عوام میں پولیس کا؟ عوام میں ڈر اصل عوام کو دکھایا جاتا ہے، اصل میں وہ پولیس ہوتی نہیں ہے. اچھا. دیکھیں آپ ابھی دیکھیں تھانہ جا ہمارے فرنٹ ڈیسک جس طرح کام کر رہے ہیں، پولیس کے محرر آفس، ایس ایچ او صبان سارا دن بیٹھ کے پبلک کو ڈیل کرتے ہیں. وہ پہلے وقتوں میں بات ہوتے وقت گھبراتے تھے، مگر اب عوام بالکل بہت زیادہ آنا جانا شروع ہو گئی، اپنی ہر کمپلینٹ شیئر کرتی ہے. ہیلپ لائن نمبر دے دیے ہوئے ہیں، آپ کے اگر نہیں تھانے جا سکتے آپ 15 پہ کر سکتے ہیں. آئی جی صاحب کی کمپلینٹ سیل ہے 1787 پر کال کر سکتے ہیں. کافی پورٹل دے دیے ہوئے ہیں کہ آپ اپنی کمپلینٹ کسی نہ کسی ذریعے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بھی بتائے گا کچھ ریفارمز ابھی ریسنٹلی کی گئی تھیں حالیہ دنوں میں جو پولیس ریفارمز کا ذکر ہوا تھا، ان میں خاص طور پر شہداء کی قربانیوں کو مد نظر رکھا گیا تھا. کچھ پازیٹیو چینجز کی گئی ہیں، مثبت تبدیلیاں کچھ کی گئی ہیں اس حوالے سے؟
نہیں، شہداء کے بچوں کے لیے اور شہداء کے ورثاء کے لیے جو نئے ویلفیئر اقدامات آئی جی پنجاب صاحب نے کیے ہیں، وہ جی صرف ان کے بارے میں ان کو آگاہی دی گئی ہے کہ آپ یہ چیزیں جو سی شہداء کے ورثاء اور فیملیز ہیں، آپ ڈپارٹمنٹ سے ویل کر سکتے ہیں اور کس طرح کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ویلفیئر ڈیسک بنایا ہوا ہے شہداء کی فیملیز کے لیے، تو ان کی فیملی کے جتنے بھی مسائل ہیں، شکایات ہیں، وہ سارے وہاں پہ سن۔ ٹھیک ہے۔ اچھا واجد صاحب ایک چیز اور بتائیے گا، اپنے جوانوں کو، یعنی جیسے آپ جوان ہیں پولیس کے جوانوں کو ایسا کیا موٹیویشن دی جاتی ہے، ایسا کیا کہا جاتا ہے کہ حوصلے بلند رہیں؟ دیکھیں 24 گھنٹے جاگنا، 36 گھنٹے جاگنا، اور سم ٹائم جیسے آپ کہتے ہیں کہ نیند نامکمل سی رہتی ہے اور پھر یہ روٹین رہتی ہے، آپ کو چھٹی ملنا مشکل ہو رہی ہوتی ہے، موٹیویشن کیسے اندر رہتی ہے پولیس کے جوانوں کے اندر؟ جی، سب سے پہلے تو دیکھیں نا کہ ایک اتنا اولین فریضہ انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ عبادت سے کم تو نہیں ہے، کہ یہ اللہ کے ولیوں والا کام ہے کہ دن رات آپ نے صرف عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے، ٹھیک ان دور کرنے کے لیے آپ پہنچے ہوئے ہیں۔ پھر جو ڈپارٹمنٹ ہمارے سے حکومت پنجاب پیچھے سے پوری سپورٹ کرتی ہے جوانوں کو، کہ اللہ نہ کرے کوئی سانحہ ہو جاتا ہے تو اس میں کبھی تھوڑا اس پر کچھ زخمی ہو گئے ہیں تو علاج معالجہ ان کا کروانا ہے، کوئی ان کی پیچھے مالی امداد ہے، ساری ڈپارٹمنٹ نے اٹھانی، سارے اٹھانے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، اور جوانوں میں یہ جذبہ ہوتا ہے، اگر ہم دیکھیں باہر لڑ رہے ہیں تو مر بھی جاتے ہیں تو شہید ہو جاتے ہیں، ملے گا۔ جی ٹھیک میں سمجھ سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھیں جی واجد عباس صاحب، اور ہمارا پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہمارا فخر ہے جی، ہمارے جوان ہمارے فخر ہیں، ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، اور عوام کو بھی ایسی ہی موٹیویشن رکھنی چاہیے کہ پولیس سے پیار کرنا چاہیے، اور کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز ہوتی بھی ہے تو وہ ایک انڈیویجول ہو سکتا ہے، وہ ایک فرد ہو سکتا ہے، وہ پورا ڈپارٹمنٹ نہیں ہو سکتا۔ واجد عباس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جی تھینک یو ویری مچ، پلیئر ہیونگ یو۔ جی پولیس کے شہداء کا عالمی دن جو گزرا 4 اگست، اس کے حوالے سے پولیس کے شہداء کے بارے میں ہم نے بات کی، ان کے ورثاء کے حوالے سے، ان کے اہل خانہ کے حوالے سے، پسماندگان کے حوالے سے، قومی جو ہماری حکومت کی طرف سے ریفارمز ہیں ان کے حوالے سے بات کی، اور پولیس کے اپنے ترجمان سے بھی بات کی کہ وہ اس میں کیا سوچتے ہیں، ان کی ہمت کیسے جمع رہتی ہے۔ سو ایٹ دا اینڈ اس میرے پورے سیگمنٹ کے ایک نوٹ پہ میں بات ضرور کلوز کروں گا، پولیس سے آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ پولیس ہماری حفاظت کے لیے ہے، اور اگر یہ ہماری امن و امان کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، ہماری جان و مال کی حفاظت کے لیے، ہماری املاک کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں تک نذرانے کے طور پہ پیش کر دیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو پھر ان سے ڈر کس بات کا ہے؟ پولیس کے شہداء کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ابھی جوائن کر چکے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، معروف صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے اپنے شو میں۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یوم استحصال کشمیر ہمسایہ ملک بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر کے مسئلے پر 5 اگست کو پاکستان میں اس کو باقاعدہ طور پہ اناؤنس کر دیا گیا ہے، لگ بھگ 6 برس ہو گئے ہیں، اور استحصال کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ مذمت ہے اس دن کی جس دن باقاعدہ یہ انڈیا کی جانب سے، بھارت کی جانب سے کشمیریوں کا حق تلف کرنے کے لیے، کشمیریوں کا حق دبانے کے لیے، غصب کرنے کے لیے باقاعدہ ایک کیمپین شروع کی جو کہ ابھی تک جاری ہے، اور جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کیا گیا، ریاست جموں کشمیر کو ختم کرنا اور اس کی جگہ مغرب میں جموں کشمیر کا دعویٰ کرنا، اور مشرق میں لداخ پر اپنا تسلط قائم کرنا، یہ ہسٹری ہے جو کہ 5 اگست 2019 کی میں آپ سے بیان کروں۔ ان دونوں خطوں پر مکمل طور پر پاکستان کا دعویٰ ہے۔ اس دن کو کشمیریوں کے ساتھ پاکستانی یکجہتی کے اظہار کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ جو مسلمان اکثریت والے علاقوں میں وادی کشمیر کے مقامی لوگ ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ پیلٹ گن کا بے دریغ استعمال کرنا، بچوں پہ اس طرح سے تشدد کرنا، بزرگوں کے ساتھ ناروا سلوک رکھنا، ہماری بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے، ہمارے جوانوں کی آواز دبانے کے لیے جو وہاں پہ جارحانہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، آپ کو یہ بھی یاد ہے، آپ کے بالکل ذہن میں ہیں یہ چیزیں، کہ آئے روز جو معاملات ایسے ہم دیکھتے ہیں، آن ریکارڈ آتی ہیں جو چیزیں، وہ اس سے کہیں زیادہ، کہیں کم ہیں جو کہ کشمیر میں ہو رہا ہے۔
سو اسی حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، لیکن ابھی چونکہ علی حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو علی حسن آپ کیا پیش کرنے والے ہیں؟ نغمہ پیش کرنے والا ہوں آپ کے سامنے، نظم کشمیر کے حوالے سے. کشمیر کے حوالے سے. جی پلیز. اے مولا میرے مولا، اے مولا میرے مولا، درد میں ڈوبا زخمی ہے میرا کشمیر، آنسو اس کی آنکھوں میں ہے، پاؤں میں زنجیر، دنیا والے کہتے ہیں جنت کی ہے تصویر، کاش بدل جائے میری اس دھرتی کی تقدیر، اے مولا میرے مولا، اے مولا میرے مولا، کیسے جل کے راکھ ہوا دیکھو میرا گلشن، کفن ملا میرے پھولوں کو اور نہ کوئی مدفن، کیسے جل کے راکھ ہوا دیکھو میرا گلشن، کفن ملا میرے پھولوں کو اور نہ کوئی مدفن، پنچھی چپ شبنم نالا ویران ہے صحن چمن، آگ اور خون کے کھیل میں کتنا خوش ہے میرا دشمن، اے مولا میرے مولا، اے مولا میرے مولا، آتش و آہن اور بارود کی بارش جب سر پر آئی، خوشیوں بھرا آنگن یاد آیا، آنکھ یہ بھر آئی، آتش و آہن اور بارود کی بارش جب سر پر آئی، خوشیوں بھرا آنگن یاد آیا، آنکھ یہ بھر آئی، اجڑی شام اداس وہ منظر اور یہ تنہائی، جانے اب کس دیس میں ٹھہرے امی ابو اور بھائی، اے مولا میرے مولا، اے مولا میرے مولا، صفدر بہنوں کے آنچل، ماؤں کے ادھورے سب ارماں، گرتی مساجد کے مینارے اور وہ جلتے قرآن، صفدر بہنوں کے آنچل، ماؤں کے ادھورے سب ارماں، گرتی مساجد کے مینارے اور وہ جلتے قرآن، یا رب اب تو بھیج دے ابن قاسم جیسا جوان، کب وہ دن آئے گا جب کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. انشاءاللہ جلد وہ دن آئے گا جب کشمیر بنے گا پاکستان. شکریہ علی حسن، بہت شکریہ، بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعائیں مناجات قبول کر لیں. اسی پہ مزید گفتگو کریں گے ہم، اور ہمیں جوائن کر چکے ہیں معروف صحافی کالم نگار جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، ان کو ویلکم کریں گے شو میں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر بہت شکریہ وقت کا. آج ہم کشمیر کے حوالے سے بات کریں. یوم استحصال کشمیر آپ فرمائیے گا جو 5 اگست 2019 کو بھارت نے کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کر کے جو اقدام کیا،
آپ اس کے تاریخی تناظر میں کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، کشمیر متنازع علاقہ ہے. کشمیر کے لوگوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ. یہ ان کو اقوام متحدہ نے ان کا یہ حق تسلیم کیا ہے، اور اقوام متحدہ میں خود بھارت نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے. اور جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں وہ بھارت کی منظوری کے ساتھ وہاں پاس ہوئی ہیں. تو اس لیے، اور دنیا کا کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جو کشمیر کو بھارت کا حصہ سمجھتا ہو. جی. اور ہر ملک جو ہے وہ یہی سمجھتا ہے، یہی کہتا ہے کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے، اور اب اسے حل کیسے ہونا چاہیے. اور اکثر ممالک کہتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے حل ہونا چاہیے، اور دوسرے کئی بار ان کی رائے یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق وہاں ریفرینڈم ہونا چاہیے. بھائی، یہ تو ایک بات کا مسئلہ ہے، لیکن کشمیر کو ہندوستان نے ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر رکھا تھا، اور اس کو ایک داخلی خود مختاری حاصل تھی، اور اس کے دستور میں ایک اسپیشل سٹیٹس تھا. جی. اب نریندر مودی نے یک طرفہ طور پر اس کو ختم کر کے کشمیر کو باقاعدہ ہڑپ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ کوشش ان کی کامیاب نہیں ہوئی. کشمیری اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. آج تک انہوں نے یہ اقدام جو ہے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور اس وقت ہزاروں لوگ جیل جا چکے ہیں. پورا مقبوضہ کشمیر جو ہے ایک قید خانہ بنا ہوا ہے. جی. دنیا سے اس کا رابطہ منقطع ہے، اور نریندر مودی جو ہیں ان کا یہ اقدام جو ہے کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. سر سوری، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جس طرح طاقتیں تسلیم کر رہی ہیں، جی، اور نہ کشمیر کے لوگ تسلیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، معذرت چاہوں گا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں. اچھا سر، یہ جو بھارت کا بیانیہ ہے کہ ان کا یہ کہہ دینا کہ کشمیر اب مکمل طور پر بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کہ یہ ان کا اپنا اندرونی معاملہ کہہ دینا، اس طرح سے معاملہ ختم ہو جائے گا، بات یہاں پہ ختم ہو جائے گی اور کوئی کشمیر پہ بات نہیں کرے گا؟ یہ تو جو ان کی سامراجی ایک ذہنیت ہے، جی، یہ اس کی وجہ سے وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. جی. یہ تو دنیا کا ہر سامراجی ملک جو ہے، ہر سامراجی طاقت وہ یہی کہتی ہے، اور یہی کہتی رہی ہے. تاریخ میں اگر آپ دیکھیں، جی، جب بھی کسی طاقتور ملک نے دوسرے ملک پہ قبضہ کیا ہے تو اس نے اسے اپنا داخلی مسئلہ ہی سمجھا ہے، لیکن پھر اسے منہ کی کھانی پڑی ہے، علاقے خالی کرنے پڑے ہیں. سلطنت برطانیہ جو ہے، ایک زمانے میں اس وقت سورج غروب نہیں ہوتا تھا، پورا ہندوستان جو تھا اس پر برطانیہ کا قبضہ تھا. آج برطانیہ کہاں ہے؟ آج ہندوستان آزاد ہو چکا ہے، پاکستان قائم ہو چکا ہے، اس میں سے بنگلہ دیش نمودار ہو چکا ہے. تو یہ تو دعوے جو ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور نہ ان کی حیثیت ہے، اور نہ انہیں تسلیم کیا جا سکتا ہے. تو کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اپنے پرعزم ہیں، اور پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور پوری دنیا کے انصاف پسند لوگ جو ہیں کشمیر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، اور ان کے مطابق اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا انشاءاللہ، اور وہ وقت جلد آئے گا جب یہ مسئلہ حل ہو. انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا سر، جو میڈیا پہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جیسے سب نارمل ہے، خبریں ایسی دی جاتی ہے کہ وہاں پہ ایسے کوئی حالات معاملات خراب نہیں ہیں، یعنی میڈیا بھی در پردہ جو اصل میں دکھانا ہے وہ نہیں دکھاتا. میڈیا پورا سپورٹ کرتا ہے بھارت کو. میڈیا کا کردار آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس سارے معاملے میں؟ دیکھیے، میڈیا جو انڈین میڈیا ہے اس کی بات آپ کر رہے ہیں تو اور بات ہے. جی جی بالکل. پوری دنیا میں تو یہ بات تسلیم نہیں کی جاتی. پوری دنیا کا میڈیا جو ہے، جو کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے اس کو دکھاتا ہے. پاکستان میں بھی وہ ساری تصویر کشی ہوتی ہے، اور کشمیر کے لوگوں کی آواز جو ہے پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے. پوری دنیا میں جو کشمیری ہیں وہ جدوجہد میں مصروف ہیں، اور آج بھی وہ پوری دنیا میں احتجاج کر رہے ہیں، اور بھارتی اقدامات کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ 10 مئی کے بعد اب پاکستان جو ہے اس کا ایک نیا امیج دنیا کے سامنے آیا ہے. جس طرح بھارت کو شکست ہوئی ہے، اس کے بعد تو مشکل ہو گیا ہے بھارت کے لیے کہ وہ اپنا یہ قبضہ برقرار رکھ سکے. اور دیکھیے اس نے اب چین جو ہے اس کو بھی اس نے انوالو کر لیا اس کے اندر.
اب یہ خطہ جو ہے اگر اس میں سکون چاہیے اور امن چاہیے تو کشمیر کا مسئلہ جو ہے حل کرنا پڑے گا، وگرنہ بھارت جو ہے اس کے اندر خود ایک داخلی تضادات اتنے ہیں کہ اس کو اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے سر، ایک آخری چیز وہ بھی بتا دیجئے کہ ابھی آپ دیکھتے ہیں جو کشمیر کی صورتحال ہے، کیا ہونے جا رہا ہے آگے، کیا ہوگا، اب یہ صورتحال کیا بنے گی؟ کشمیری عوام دیکھتے ہیں پاکستان کی طرف، عالمی برادری کی طرف۔ کہ پاکستان تو پوری طاقت کے ساتھ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ ہے جی، اور ان کی آواز بنا ہوا ہے، اور پاکستان ان کا سب سے بڑا پشتیبان ہے، سب سے بڑا ترجمان ہے، سب سے بڑا دوست ہے، سب سے بڑا محافظ ہے۔ تو پاکستان تو ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے جی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب دنیا جو ہے اس کو بھی ایک اب نئے سرے سے اس مسئلے کا جائزہ لے گی۔ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ بار بار جو ہے یہ بات اس کا اعادہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے جنگ بندی کرائی ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان، اور ایک ایٹمی طاقتوں کا جو تصادم ہے وہ بہت خونریز ہو سکتا تھا، اور پھر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے پر وہ ثالثی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو بھارت کے لیے مشکلات جو ہیں وہ تو بڑھتی جا رہی ہیں، اس کو بیٹھنا ہوگا مذاکرات کی بیس پر اور حل تلاش کرنا ہوگا، اور کشمیر کے عوام کا جو حق ہے آزادی کا اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر وہ خود بھی چین سے نہیں رہ سکے گا، اس کا اپنا مستقبل جو ہے وہ خطروں میں گھرا رہے گا۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ تھینک یو جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، معروف صحافی، کالم نگار، ہمارے ساتھ موجود رہے، اور جو بات کی گئی یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے کہ پاکستان نے ایک سرکاری نقشے کا اجرا بھی کیا تھا جس میں باقاعدہ وہ جگہ اب دکھا دی گئی ہیں، اور اس کا 4 اگست 2020 کو نقشہ بنایا گیا جس میں وہ چیزیں، وہ جگہیں، وہ پورا نقشہ الیبریٹ کیا گیا کہ پاکستان کا حصہ ہے کشمیر۔ بھارت یہ کہتا رہے کہ جی اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں ہو سکتی، یہ ہمارا اپنا ایک اندرونی معاملہ ہے۔ تو یہ اندرونی معاملہ کیسا ہے کہ پوری دنیا جس کے بارے میں آواز اٹھا رہی ہے، پاکستان ہمیشہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وقت بھی ضرور آئے گا کہ کشمیر کے عوام کو آزادی نصیب ہوگی اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا۔ اس پہ آج ہم نے بات کی، اور یہاں پہ میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمان علی حسن صاحب کا۔ علی حسن بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ چھوٹی سی اگر ایک چیز میں نے ایڈ کرنی تھی کہ اکثر عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کشمیریوں کی جو جد و جہد ہے وہ ان کی یعنی کہ نیشنلزم کے لیے، کوئی کشمیریت کے لیے۔ تو سید علی گیلانی رحمہ اللہ کا میں ایک جملہ سن رہا تھا پچھلے دنوں، وہ کشمیریوں سے مخاطب تھے اور انہوں نے کہا کہ ہماری آزادی نیشنلزم کے لیے نہیں، ہماری آزادی سیکولرزم کے لیے نہیں، ہماری آزادی کمیونزم کے لیے نہیں، ہماری آزادی خالصتاً اسلام کے لیے ہے۔ اور جو تحریک آزادی کی جد و جہد ہے کشمیریوں کے اندر، وہ صرف ان کی کشمیریت کے لیے یا نیشنلزم کے لیے نہیں، وہ خالصتاً اسلام کے لیے جد و جہد ہے۔ بیوٹیفل میسج جی۔ بلکہ اس طرح کرتے ہیں، حافظ صاحب علی حسن صاحب کو بھی ساتھ ہی رکھتے ہیں، ان کا شکریہ ہم بعد میں ادا کر دیں گے۔ ملتے ہیں جی ایک بریک کے بعد، بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم خوابوں کی تعبیر آپ کو بتائیں گے جو آپ نے خواب دیکھ رکھے ہیں۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔